وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ دنیا کی نعمتوں کا ختم ہونا اور دنیا کا فنا ہونا، یعنی کہ رب العالمین نے ہمارا اور سب کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی ہے وہ فنا ہونے کے لیے ہیں۔ خود رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فانی ہے، یعنی فنا ہو جانے والی ہے، باقی صرف رب العالمین کی ذات رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے رب العالمین نے جو بھی پیدا فرمایا ہے ساری کی ساری فنا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ بات چل رہی تھی آج تقریباً اس کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے بھیجا، اور ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی اگر ہم آیت پڑھیں، قرآن کریم کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جناتوں کا پیدا کرنے کا مقصد، انسان اور جنات کو بنانے کا مقصد اور دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت ہے۔ کتنی مرتبہ آپ سنتے ہیں بار بار مجلسوں کے اندر قرآن کریم کی وہ آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، جماعت والے خوب بیان کرتے ہیں، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لیکن پتہ چلا کہ ہم صرف ایک پہلو پر غور کرتے ہیں، آیت کے دوسرے پہلو پر غور نہیں کرتے، صرف اس کا ترجمہ کر دیا کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ہمیں بہترین امت کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس کے ساتھ میں رب العالمین نے کیا شرط لگائی کب بہتر ہو؟ خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہتر ہو، تأمرون بالمعروف، جب بہتر ہو جبکہ تم بھلائی کا حکم کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو، تب بہتر امت ہو۔ لیکن معاملہ اگر اس سے الٹا ہو جائے کہ انسان بجائے اس کے کہ انسان لوگوں کو برائی سے روکنے سے پہلے، بجائے اس کے کہ برائی سے روکے، بجائے اس کے کہ انسانوں کو غلط بات کی طرف کو جانے سے روکے، انسان خود ہی غلط راستے پر پڑ جائے اور خود ہی وہ کام کرنے لگے جس کا رب العالمین نے روکنے کا حکم دیا، جس کا رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا، وہ انسان خود بخود یہ کہتا رہے کہ میں دنیا کا ہر کام کر رہا ہوں، اور اس آیت کو پڑھ کر کے اپنے متعلق اور امت کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ رب العالمین نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا، ہمیں رب العالمین نے سند دے دی کہ ہم بہترین امت ہیں، اب دنیا کے اندر ہم چاہیں جو کرتے پھریں، ہمیں کوئی ٹچ کرنے والا نہیں۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی تھی وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ یہودی کہتے تھے کہ رب العالمین
رب العالمین ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اگر ڈالے گا بھی تو چند دن، الا ایام معدودہ، چند دن ہوں گے گنتی کے، چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے بس۔ اور کہیں کہیں پر وہ کہتے تھے کہ ہم تو رب العالمین کے چہیتے ہیں، ہم رب العالمین کے پسندیدہ ہیں، ہمیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہی معاملہ بالکل ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر جو رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے سند دے دی، اللہ نے کہہ دیا کہ تم بہترین ہو، چاہے اب ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ میں ہو یا قرآن کے خلاف ہو، ہم قرآن کے خلاف چلیں، چاہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے خلاف چلیں، چاہے ہماری زندگی جیسی چاہے گزرتی رہے، جن حالات میں گزر رہی گزرتی رہے، لیکن اللہ نے ہمیں سند دے دی۔ معاملہ یہ ہے کہ جب رب العالمین نے کب کہا کہ تم جو ہے بہترین امت، میں نے آپ کے سامنے ابھی اس آیت کو پڑھا کہ رب العالمین نے کیا شرط لگائی کہ جب بہتر ہو، جبکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے روکو۔ لیکن انسان اگر بھلائی کا حکم نہیں کر رہا، لوگوں کو برائی سے نہیں روک رہا، اور خود بھی اسی برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ہم بہترین امت نہیں بلکہ شر امت ہے، بہترین امت نہیں رہے۔ یہ آگے کی کنڈیشن یہ والی سمجھ میں کیوں نہیں آتی قرآن کریم کی آیت کی، کہ ہم نے صرف قرآن کریم کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا اٹھایا، اس پہلو کو سوچ لیا، صرف اس کا ترجمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنڈیشن لگائی، جس طرح سے کوئی ڈاکٹر کسی کو دوائی دیتا ہے کہ اس دوا کو کھانا، اس گولی کو کھانا، ساتھ میں یہ پرہیز بھی کرنا، اگر تم یہ پرہیز نہیں کرو گے تو پتہ چلا کہ دوا جو ہے وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ پتہ چلا کہ انسان دوا لے کر کے آتا ہے، کہ انسان نزلے اور زکام کی دوا لے کر کے آیا یا بخار کی دوا لے کر کے آیا، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں کھٹا نہیں کھانا، تمہیں چاول نہیں کھانے، تمہیں یہ نہیں کھانا، تمہیں ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ اگلی مرتبہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے دوا لی لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے دوا نے فائدہ نہیں دیا، میرا تو حال ویسا کا ویسا ہی ہے، مجھے جو بیماری تھی، میرے اندر جو کمی تھی، میں جس چیز کی آپ سے دوا لے کر کے گیا تھا، اس دوا نے مجھے فائدہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ نہیں کھانا، اس چیز کا پرہیز کرنا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نے پرہیز نہیں کیا، میں نے تو بلکہ الٹا کام کیا، میں نے تو وہ کام سارے کے سارے کیے جن چیزوں سے آپ نے پرہیز بتایا تھا، جن چیزوں سے آپ نے بتلایا تھا کہ ان چیزوں سے رک جانا، ان کو مت لینا، میں نے تو وہ ساری چیزیں لی۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ تمہیں دوا کہاں سے فائدہ دیتی، تمہیں دوا کیسے فائدہ دیتی؟ بالکل یہی معاملہ ہے قرآن کریم کا۔ جب قرآن کریم کے اندر رب العالمین ہمیں اور آپ کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، جب رب العالمین ہم سے کسی بات کو کہتا ہے اور رب العالمین اس کے نتیجے میں یہ کہتا ہے دیکھو اس کام سے رک جانا، ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے رہیں، ہزار بار کرتے رہیں، لیکن ہم اس کام کو بھی کریں جس کا رب العالمین نے منع فرمایا، تو پتہ چلا کہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود تو ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں، قرآن کریم کو ہم نے صرف الفاظ کو تو سیکھا، قرآن کریم کی تعلیم کو سیکھا تو صرف الفاظ کی حد تک، تلاوت کی حد تک، لیکن قرآن کریم میں رب العالمین نے ہم سے جس چیز کو رکنے کا حکم دیا، ہم اس سے رکنے کو تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے نتیجے میں جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں رہنمائی سیدھے راستے کی ملنی چاہیے تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی برکتیں، اس کی ساری کی ساری چیزیں آنی ہمارے حصے میں چاہیے تھیں، وہ ہمارے حصے میں نہیں آئیں۔ وہ ہمارے حصے میں کیوں نہیں آئیں؟ کیونکہ ہم نے صرف قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور وہ سارے کے سارے کام کیے جن کا رب العالمین نے ہم سے رکنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی ہمارے پاس میں عظیم کتاب موجود ہو، قرآن کریم جیسی تعلیم ہمارے پاس موجود ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمارے پاس بالکل اسی شکل میں موجود ہو جس شکل میں پہلے دن آیا تھا۔ ایک اگر یہودی رب العالمین کے دربار میں پکڑا جائے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، اور ایک عیسائی ایک کافر رب العالمین کے دربار میں پکڑا جائے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، تو پتہ چلا کہ اس کے پاس اس کے نبی کی تعلیم نہیں، اس کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ لیکن ہم اور آپ اگر رب العالمین کے یہاں پر جا کر پکڑے جائیں تو ہم قرآن کریم کے ہوتے ہوئے پکڑے گئے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہوتے ہوئے پکڑے گئے، یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم پڑھنا بھی ہے اور اس کو سیکھ کر کے اس کے ترجمے کو،
قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے، کیا رب العالمین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس چیز کو بھی لینا ہے۔ لیکن معاملہ ہمارا بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی تعلیم کی طرف، جو میں نے آپ سے پچھلے ہفتے بھی بات کہی تھی کہ اس طرف جو ہماری چند روزہ زندگی ہے اس کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے 50 سال 60 سال 100 سال، بہت زیادہ تو 100 150 سال، اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں۔ اور انسان اگر 100 کو پہنچ جاتا ہے تو آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ لمبی عمر پائی کہ 100 سال کی عمر ہو گئی، 100 سال کی عمر ہو گئی، بہت لمبی عمر پالی، ان کی عمر میں بہت برکت ہوئی۔ ہم اور آپ سوچیں کہ 100 سال کے نتیجے میں ہم ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر لیں، جو کہ ہماری نہ ختم ہونے والی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم اس کو خراب کر لیں، اس سے بڑی بربادی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، بہت قیمتی بنایا ہے۔ اس دنیا کے لیے ہم اور آپ ہمیشہ کی آخرت خراب کر لیں، یہ ہمارے لیے عقل مندی کا سودا نہیں۔ ہم اور آپ یہاں پر رک کر سوچیں کہ ایک وہاں کا ملک شام کا گورنر حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہاں پر پہنچے ہیں اس ملک کا جائزہ لینے کے لیے، شام تک وہاں کے ملک کے لوگوں سے ملتے رہے، دیکھتے رہے کہ حالات کیا ہیں، یہاں پر لوگوں پر کیا حالات آئے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں۔ اور جب سارے ملک کا جائزہ لیتے رہے، چلتے رہے، جس طرح سے خلیفہ نے جائزہ لیتے تھے، اور ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ آج کے حکمران کی طرح، وہ ایسے تھے کہ راتوں کو اٹھ کر لوگوں کے گھروں میں جا کر، لوگوں کے گھروں کے باہر جا کر دیکھتے تھے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی پریشان ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی بھوکا سویا ہو، کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی انسان کو رات میں کوئی پریشانی ہو۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کہا کہ ابو عبیدہ اب رات ہو گئی، اب ہمیں تمہارے گھر چلنا ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین کون سا گھر، کہاں پر جائیں گے؟ آج کسی کے پاس میں تھوڑا سا بھی عہدہ ہو جائے اس کی بہترین عالیشان کوٹھی ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں تمہارے ہی گھر جانا ہے۔ کہا کہ امیر المؤمنین گھر بھی تو ہو، کون سا گھر، کہاں پر لے کر جاؤں میں آپ کو؟ کہا کہ نہیں تمہارے ہی گھر جانا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلیے، اور جنگل میں بہت دور لے کر کے نکل گئے، ایک چھپڑ پڑا ہوا تھا۔ کہا کہ یہ تمہارا گھر ہے؟ کہا کہ ہاں یہی میرا گھر ہے، اور ایک ٹاٹ کا ٹکڑا بچھا ہوا تھا۔ کہا کہ کچھ کھانے کا ہے؟ کہ کہا ہاں کھانے کا بھی ہے۔ اندر چھپڑ میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر کے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور ایک کٹورے میں پانی لیا اور اس روٹی کو بھگو دیا۔ کہا کہ اس روٹی کو جب یہ ملائم ہو جائے گی تو یہی میرا کھانا ہے، امیر المؤمنین یہی میرا کھانا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ دنیا نے سب کے اوپر اثر چھوڑا ہے سوائے آپ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، حضور پاک علیہ السلام کا سچا اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ
لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل نحو أهل اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال يا معاذ أتدري ما حق الله عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله يعذبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام إني أعلمك احفظ الله يحفظ تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء إلا قد كتب الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسأل أحدكم ربه كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على خير البشر أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإخواننا المسلمين، اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم اهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم دمر ديارهم، اللهم شدد شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نقص أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.